آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. عرب میں والدین جو کچھ چھوڑ کر جاتے تھے وراثت میں، لڑکوں کا تو حصہ ہوتا تھا، لڑکیوں کا نہیں ہوتا تھا. تو قرآن نے اس جاہلیت کی رسم کو بھی یہاں منسوخ کیا کہ یتیم چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا باپ جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے تو بچہ اور بچی دونوں کا حکم سیم ہے. سب کے مال کی آپ نے حفاظت کرنی ہے کیونکہ سب کا حصہ ہے اس میں، صرف لڑکوں کا حصہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا للرجالی، مردوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما، یہ اصل میں تھا منما، اس مال میں سے ترک الوالدانی جو والدین چھوڑ کر جائیں، والاقربون یا رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس مال میں سے ترک الوالدانی جو والدین چھوڑ کر جائیں، والاقربون یا رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے حصہ ہے. ایک اور زمانہ جاہلیت میں رسم تھی جو کہ آج بھی ہے کہ ابا اور اماں جو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں جو تقسیم ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں لوگ. تو اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں مما، یہ بھی من ما تھا اصل میں، اس مال میں سے حصہ ہے، قلہ جو قلیل ہو، منہ اس مال میں سے، او کسورا یا زیادہ ہو. یعنی تم اس ہیڈک میں تم نے نہیں پڑھنا کہ زیادہ جائیداد چھوڑی ہے یا کم چھوڑی ہے، یا بڑے بڑے مال کو تقسیم کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے مال کو تقسیم نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ والدین چھوڑ کر جائیں گے، لڑکوں کا بھی پورا پورا حصہ ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، چاہے وہ تھوڑا چھوڑ کر جائیں چاہے وہ کسورا یعنی کثرت سے ہو، زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نصیباً، اور یہ حصہ ہے مفروضاً فرض کردہ، یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، جو کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ کتنا کس کو ملے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر حصہ ہے. مفروض کا معنی ہوتا ہے فرض کردہ، یعنی یہ تمہارا اختیار نہیں ہے یورپ اور امریکہ کی طرح کے جو مرنے والا ہے اس کو رائٹ اللہ نے دے دیا کہ فلاں کو دے دو تو فلاں کو دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے متعین حصہ ہے کہ والدین یا رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے اس کی وراثت میں مردوں کو بھی ملے گا اور عورتوں کو بھی. تو چاہے وہ زیادہ چھوڑ کر جائیں یا کم چھوڑ کر جائیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قانون ہے، اس میں تم اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کر سکتے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. آگے اللہ فرماتے ہیں جب تقسیم کے وقت رشتہ دار حاضر ہوں، جب وراثت ڈیوائیڈ ہونے کا ٹائم آئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی بالو شاہی بٹ رہی ہوتی ہے نا، بہت لوگ آ جاتے ہیں. جب بھی قربانی کا گوشت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سے غریب مسکین بھی آ جاتے ہیں. تو جب بھی کہیں بھی دنیا میں تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو غربا اور مساکین بھی بیچارے کشکول لے کے آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی کچھ دے دو اس میں سے، آج تم لوگ اتنا تقسیم کر رہے ہو. تو زمانے جاہلیت میں جب تک وراثت کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت اس آیت کی دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ کہ اس آیت کا تعلق زمانے جاہلیت میں، یعنی یہ آیت نازل ہوئی تھی وراثت کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی اس وقت قرآن نے بتایا نہیں تھا بیٹے کا کتنا حصہ، بیٹی کا کتنا حصہ، یہ بتایا نہیں تھا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی. تو اس کے حساب سے اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ اذا حضر القسمۃ اولو القربیٰ، جب بھی تقسیم کا وقت آئے، یعنی وراثت کی تقسیم کرنے لگو تو اس تقسیم میں اگر جو بھی اولو القربیٰ رشتہ دار حاضر ہو رہے ہیں، یتیم حاضر ہو رہے ہیں، مسکین حاضر ہو رہے ہیں، فرزقوہم منہ، تو سب کو تھوڑا تھوڑا اس میں سے دیا کرو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو اچھی بات کہہ دیا کرو کہ یہ لو بھائی یہ لو، اور زیادہ نہیں لو، چلو شاباش یہاں سے نکلو، باقی دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو ہم نے زیادہ دینا ہے، یہ مطلب ہے اچھی بات کا. لیکن اس آیت کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے. وہ تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت وراثت کے احکام کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ نے نصیب مفروض میں بتا دیا کہ ہر ایک کا حصہ متعین ہے تو وہ تو سب کو دینا پڑے گا. لیکن جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو بہت سارے رشتہ دار، یتیم، مسکین جو محتاج ہوتے ہیں وہ لوگ لالچ لے کے آتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ صدقے کے طور پر تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دیا کرو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے عمدہ بات کر دیا کرو. عمدہ بات کا مطلب بھائی یہ وراثت میں سب کے حصے ہم زیادہ نہیں دے سکتے آپ کو. تو یہ لازم حکم نہیں، ایک ترغیبی حکم ہے، اور یہ بھی جب ہے کہ جب سارے وارث بالغ ہوں. ایک وارث بھی اگر نابالغ ہے تو نابالغ کے مال میں آپ اس کی اجازت سے بھی تصرف نہیں کر سکتے. یعنی اس میں شرط ہے کہ سارے بالغ ہوں اور دل کی خوشی سے راضی ہوں کہ اتنا حصہ ہم صدقہ کر دیتے ہیں ابا کی وراثت میں سے. جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے، باپ مرتا ہے تو سارے بچے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہمارا اتنا اتنا حصہ بنتا ہے، لیکن ہم 100% دل کی خوشی سے اتنا مال ہم
فلاں جو ہماری رشتہ دار ہے یا یتیم ہے وہ بیچارے کا کوئی کفالت والا نہیں ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں یا چیریٹی کر دیتے ہیں ہم. تو یہ آج بھی ترغیبی حکم ہے، جائز ہے، لیکن اس میں 2 شرطیں میں نے بتائی کہ نابالغ بچہ یا بچی یا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو، حمل سے ہو، اس کے حصے میں آپ صدقہ یا چیریٹی بالکل بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ بالغوں کی بھی 100% رضا ضروری ہے. بعض دفعہ سب دل سے راضی نہیں ہوتے، مروت میں بڑے بھائی کے کہنے پر یا رشتہ داروں کے کہنے پر شرم اور مروت میں کہہ دیتے ہیں چلو یہ ابا کی پراپرٹی میں سے اتنا ہم صدقہ کر دیتے ہیں، تو شرم اور مروت میں غالب آ جاتے ہیں. تو اس لیے آج علماء یہ کہتے ہیں کہ آج افضل یہی ہے کہ پہلے وراثت کو ڈیوائڈ کر کے ہر ایک کو ہینڈ اوور کر دیا جائے، اس کے بعد پھر کہا جائے بھائی جس نے اپنا حصہ صدقہ کرنا ہے لاؤ، مشترک کر کے ہم وہ صدقہ کر دیتے ہیں. وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ صدقہ کرنا اس زمانے میں نامناسب ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی دل سے خوشی نہیں ہوتی، لوگوں کے آج کل ظرف اتنے بڑے ہیں نہیں، اور نابالغ ہے تو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے مال سے ہی دیگیں پک رہی ہیں اور فقیروں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو یہ سب بالکل ناجائز ہے. اس میں سے وراثت کو پہلے آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. بہت اہم آیت ہے. یہ سارے یتیموں کے مال کی حفاظت کے حکام نازل ہوئے ہیں کہ یتیم چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کے مال کی حفاظت کرنی ہے. مال کھانا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا کہ یتیم بچی کو سے بالغ ہوتے ہی تم نے نکاح کر لیا اور مہر میں ڈنڈی مار دی، اس کو مہر کم دے دیا، اور یا جو ہے وہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے مرج کر کے حساب ہی نہیں ہے اس کا مال کتنا تھا تمہارا کتنا تھا، اور ہڑپ کر کے کھانا شروع کر دیا. تو یہ بہت سارے احکام اللہ نے یتیم کے مال سے متعلق بیان کیے. اب اللہ ان احکام پر ہمیں ابھارنے کے لیے ایک ترغیب کا ایک طریقہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دیکھیں موٹیویشن کے لیے کبھی فضائل سنائے جاتے ہیں، کبھی وعیدیں سنائی جاتی ہیں کہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے ہمیں یتیم کے مال کی حفاظت اور یتیم کے حقوق کی حفاظت کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے؟ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور ذریت، کمزور اولاد چھوڑ کر جائیں، خافوا علیہم، تو یہ ان پر بھی خوف زدہ ہوں گے. یعنی ہم جو تمہیں یتیموں کے مال کا اور یتیموں کے حقوق کی رعایت کا حکم دے رہے ہیں، یتیم وہ بچہ جس کا باپ مر گیا، تو تم زندہ ہو، تمہیں دوسروں یتیم بچوں کے کہ ہم ان کے پر احسان کا تم ہمیں حکم دے رہے ہیں. تم یہ سوچا کرو کہ اگر میں مر جاتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے جو کمزور ہوتے، خافوا علیہم، جن پر تمہیں خوف ہوتا کہ ان بیچاروں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم ڈرو. کیا مطلب؟ کس سے ڈرو؟ دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے. یعنی یہ حادثہ آج کسی اور کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ جوانی میں دنیا سے چلا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، تو یہ حادثہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. تو جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب میری بچی بالغ ہو تو اس کو اسٹینڈرڈ کا رشتہ ملے، اس کی شادی اچھی جگہ پر ہو، اس کو اسٹینڈرڈ کا مہر ملے، اسی طرح میں جو وراثت چھوڑ کر جاؤں تو میرے بھائی یا میرا بڑا بیٹا اس چھوٹے کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، اس کے حق تلفی نہ کرے، کاروبار ایسا نہ ہڑپ کر کے اس کو روڈ پہ لے آئے. تو جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے کمزور بچوں کا تمہارے مرنے کے بعد خیال کیا جائے، تو تمہیں اس معاملے میں دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی ڈرنا چاہیے. بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کی وراثت کھا رہا ہے تو سوچے کل تمہاری بھی اولاد ہوگی، تم اگر مر گئے تو تم چاہو گے کہ تمہارا بڑا بیٹا تمہارے چھوٹے بیٹے یا چھوٹی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کرے. چچا اگر بھتیجے کے مال کو کھا رہا ہے تو یہ سوچے چچا کہ میں بھی تو مر سکتا ہوں، کیا میں یہ گوارہ کروں گا کہ میرا بھائی میرے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے. قرآن موٹیویٹ کر رہا ہے اہل اسلام کو کہ دوسروں کے یتیم بچوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کے ساتھ سلوک ہو. فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ درست بات کیا کریں. یعنی وہ بات کیا کریں جس سے یتیم کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو بلکہ یتیم کی حفاظت ہو رہی ہو. آگے اللہ نے دھمکی بھی دی ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق، ظلم کے ساتھ. ظلم کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ کچھ صورتوں میں تو اللہ نے ضرورت کے مطابق کھانے کی اجازت دی ہے. وہ اجازت کیا ہے؟ کہ کوئی فقیر اور غریب آدمی ہو اور وہ کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہو تو اجرت کے طور پر، کمیشن کے طور پر تھوڑا بہت ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کھا سکتا ہے،
لیکن اس کے علاوہ مالدار کو بھی اجازت نہیں اور فقیر کو بھی زیادہ کھانے کی اجازت نہیں. جو بھی زیادہ کھائے گا یا جو مالدار کھائے گا تو وہ ظلم کے طور پر کھا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بھی یتیموں کا مال کھاتے ہیں بطور ظلم کے انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ میں. اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے. اور آج دیکھیں اس ہمارے معاشرے میں کیسے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کا مال، کمزوروں کا مال کیسے ناحق کھایا جا رہا ہے. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے سامنے کہ ایک خاتون نے اپنے بھائیوں سے وراثت مانگی اور بھائیوں نے اس کو پکڑ کے مارا ہے، کوٹا ہے. تو یہ سب معاشرے میں ظلم ہو رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ رکوع ہمارا مکمل ہو گیا. اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں زیادہ تر تو میں نے تفسیر کے دوران بیان کر دیے ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے، تاکہ وہ مستحضر رہیں آپ کو، وہ میں دوبارہ نمبر وار پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یہ ڈرنے کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ سورہ نساء میں جتنے بھی اللہ احکام بیان کر رہے ہیں نا، ان احکام پر عمل جبھی ہوگا جب اللہ کا خوف ہوگا. دنیا کی عدالتیں، دنیا کا قانون ہر جگہ مؤثر نہیں ہوتا، اس سے چھپا بھی جا سکتا ہے، ججوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے. جب تک اللہ کے وجود پر، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں ہوگا اور دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا کہ انتقام کا ایک دن آنے والا ہے، اس وقت تک انسان کسی کے حقوق ادا نہیں کرے گا. ہمیں معلوم ہے، ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسروں سے اپنا حق لینے میں اتنے ٹینشن میں نہیں ہوتے تھے جتنا حق دینے میں. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات نیند اڑ گئی، ایک درہم رکھا ہوا تھا صدقے کا. آپ کو یہ خوف تھا کہ کہیں میں دنیا سے چلا نہ جاؤں اور یہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے. تو ہم نے اکابر کو بھی دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کسی کے پیسے ان کے ذمے ہوں تو ان کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی تھی کہ ہماری موت واقع نہ ہو جائے اور یہ حق ضائع نہ ہو جائے. تو آج آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہم ہڑپ کر رہے ہیں لوگوں کے مال. اور دوسرا حکم اس میں ہمیں اللہ نے یتیم کے مال کے بارے میں دیا. آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. جب جائیداد تقسیم ہو یا یتیم کا مال ہو تو اچھی آپ پراپرٹی خود رکھ لی، خراب والی اس کو دے دی. یہ بھی ہوتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے جب ابا کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس میں اب تقسیم ہو رہی ہے، بھئی یہ 2 دکان منجلے کو دے دی جائے، یہ والی دکان بڑے بھائی کو دے دی جائے، یہ ہمشیرہ صاحبہ کو دے دی جائے. تو اس میں جو سب سے کمزور ہوتا ہے اس کو سب سے تھگا ہوا مال پکڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ. تو معاشرے میں یہ ظلم بڑے بھائیوں کی طرف سے، سب کو میں بدگمان نہیں کرنا اپنے بڑے بھائیوں سے، یہ غلط ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے تو وہاں اکثر بڑے بھائی ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھا دوسروں کو دے دیتا ہے، خود رکھ لیتا ہے، اور خراب وہ پراپرٹی جس کی ویلیو ابھی بڑھنے والی ہے وہ ان کے پاس آ گئی محترم کے، اور وہ پراپرٹی جس کا پتہ ہے ابھی ویلیو نہیں بڑھے گی وہ کمزور کو دے دی یا وہ لڑکیوں کو دے دی. تو یہ ظلم بہت خطرناک ہے. قرآن نے لا تتبدلوا الخبیث بالطیب کے ذریعے اس ظلم سے منع کیا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ یتیم بچی کے ساتھ جب شادی ہوگی تو مہر پورا دیا جائے گا. اس سے ہمیں ایک اصول پتہ چلتا ہے، کسی عورت کی کمزوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. آج یہ بھی معاشرے میں بہت ہو رہا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور اس میں اللہ نے ہمیں 4 شادیوں کی معذرت کے ساتھ ترغیب بھی دی ہے کہ ما طاب لکم من النساء، کہ تمہیں کسی پہ ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے. تمہارے رب نے تمہیں اجازت دی ہے، ما طاب لکم، جو بھی عورتیں تمہیں پسند آئیں، 2 3 4 ان میں سے کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو. ہاں عدل ضروری ہے، جہاں برابری ہے وہاں برابری کرنی پڑے گی، جہاں بیسک حقوق ہیں وہاں ان کے بیسک حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اگر اس کا ارادہ ہی نہیں ہے یا تمہارے اندر تم کر ہی نہیں سکتے یہ کام، تو پھر مت کرو، پھر ایک پر اکتفا کرو یا باندیوں پر اکتفا کرو. تو یہ اسلام نے اجازت دی ہے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ افضل یہی ہے کہ مرد 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرے، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے، تزوجوا فإن خیر هذه الأمة أكثرهم نساء. نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں. یعنی اس امت میں اللہ نے اس کو دوسروں پہ زیادہ فضیلت دی ہے، لیکن بہرحال حقوق ادا کرنے. باقی اس کی تفصیلات آپ کتابوں میں مل جائیں گی، بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں. اور ہمیں اس میں مہر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مہر، عورت کی رضا کے بغیر آپ مہر کھا نہیں سکتے، پورا مہر اس کو دینا پڑے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ بیوی دل سے معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے، اس میں پھر وہم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس آیت میں ایک علمی نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. یتیموں کو آزماؤ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کے پیسے ان کو دو، سمجھدار نہیں ہیں تو نہ دو.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کی عمر کو تو پہنچ ہی جائیں گے وہ، یعنی قرآن بلوغت کو نکاح کی عمر کے پہنچنے سے تعبیر کر رہا ہے۔ تو پیسوں کے لین دین میں تو قرآن کہہ رہا ہے سمجھدار ہیں تو دو، نہیں ہیں تو نہیں دو۔ نکاح کی عمر کو پہنچنا تو قرآن کہہ رہے بالغ ہو گئے تو نکاح کی عمر کو تو پہنچ ہی گئے، یعنی نکاح تو اب کرانا ہی پڑے گا ان کا۔ یہ بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے کہ نکاح کے لیے سمجھداری شرط نہیں ہے، پیسوں کے لین دین کے لیے سمجھداری شرط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح جو ہے نا آپ کی فزیکل باڈی کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے۔ وہ جیسے بھوک جب آپ کو لگتی ہے تو آپ عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں، کھانا آپ کو کھانا پڑے گا۔ تو جب بھی کوئی لڑکا ہے وہ بالغ ہوگا تو اس میں عورت کی حاجت پیدا ہوگی، تو اس کو بیوی چاہیے، اگر نہیں ملے گی تو وہ صحت بھی خراب کرے گا اور معاشرے میں وہ غیر اخلاقی حرکتیں بھی کرے گا وہ۔ اس طرح لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو مرد چاہیے، اس کو شوہر چاہیے، اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی جب بالغ ہو گئے تو گویا نکاح کی عمر کو تو پہنچ گئے، ہاں مالی تصرفات کی عمر کو ابھی نہیں پہنچے ہیں، اس میں دیکھو اگر پہنچے ہیں تو دے دو پیسہ ان کو، اگر نہیں پہنچے تو تھوڑا ڈیلے کر دو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں بچہ جب تک سمجھدار نہیں ہوگا ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ شادی کریں تو شادی کے معاملے میں سمجھداری اس میں شادی کے بعد ہی پیدا ہوگی، میچور وہ نکاح کے بعد ہی ہوگا نکاح کے معاملات میں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ماں باپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ بچے کی شادی اپنے خرچے پہ کریں۔ وہ بچہ اگر بالغ ہے اور اس کے پاس وراثت کا اتنا مال ہے کہ وہ الگ گھر لے کے بیوی کو رکھ سکتا ہے اور اس کا نفقہ اٹھا سکتا ہے، تو بچے کو نکاح کی پھر ماں باپ کو اجازت نہیں ہے کہ بچے کو نکاح سے روکیں، یا اس کے اولیاء کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے یا مہر دے سکتا ہو، یا وہ کہ وہ الگ گھر لے کے دے سکتا ہو، وہ باپ ہی کے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے گا، تو پھر باپ پر وہ زبردستی بوجھ نہیں ڈال سکتا کہ میری باپ اس کی شادی کرائے، کیونکہ باپ پر بالغ بچے کا خرچہ لازم نہیں ہے تو اس کی بیوی کا خرچہ کہاں سے لازم ہوگا۔ ہاں البتہ شریعت میں ترغیب یہ ہے کہ اگر بچہ سمجھدار ہے تو باپ اگر اپنے خرچے پہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے باپ کے ذمہ۔ البتہ بچہ مالدار ہے، اس کے پاس وراثت کا اتنا مال ہے، یا وہ کہیں جاب کر رہا ہے بالغ ہونے کے بعد، یا کہیں سے بھی اس کے پاس اتنا گزارا ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر لے کے دے سکتا ہے اور اس کا نفقہ اٹھا سکتا ہے، تو پھر کسی کو بھی بچے کو نکاح سے روکنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بچے کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی ناسمجھ ہے، بیوی کے حقوق کیسے کرے گا؟ تو بھائی یہ جو جہاں وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ہماری بچی کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ ان کے اوپر رکھا ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں نہیں کر سکتے تو وہ ہاں نہ کریں، یعنی اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن سامنے والی پارٹی کے لیے تو لازم نہیں ہے کہ جہاں بھی یہ پیغام بھیجے تو وہ بھی ہاں کریں، وہ نہ کریں، وہ ان کا ہیڈک ہے۔ تو بچے کو کوئی اور زبردستی روک نہیں سکتا نکاح سے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ کوئی رشتہ ہی نہ دے وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اس سے ہمیں علمی نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت میں کہ اللہ نے جو ایک اہم بات اس میں کی کہ تم اپنے بارے میں یہ سوچا کرو کہ اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کرے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی، تو اسی طرح دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی ناانصافی مت کرو۔ تو یہ اصول صرف بچوں کے بارے میں نہیں، ہر ایک کے بارے میں۔ آپ نکاح کر کے اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کی بیوی کسی کی بیٹی بھی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی سسرال میں اگر یہ سلوک ہو تو آپ برداشت کر لیں گے؟ تو یعنی قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اوپر رکھ کے سوچو۔ آپ اپنے جو ہے کوئی بھی اپنے ریلیٹیو کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں یا کسی اجنبی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو آپ یہ چاہیں گے کہ وہی ناانصافی آپ کے ساتھ ہو۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس زمانے میں جھوٹ بول کے مال بیچنا ضروری ہے، اس کے بغیر مال بکتا نہیں ہے، تو مجبوری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جیسے آپ کے لیے جائز ہے جھوٹ بول کے مال بیچیں اس دلیل کی بیس پر، تو پھر دوسرے کے لیے بھی جائز ہوگا آپ کو بیوقوف بنا کے مال بیچے۔ تو اگر کوئی آپ کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کوئی چیز آپ کو پہنا دے تو پھر آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہنے نہیں میں تو ایسا برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے۔ تو میں نے کہا جو اپنے لیے اصول ہے وہی دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے، کہ آپ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر تجارت ہوتی نہیں ہے، تو پھر دوسرے کو بھی اجازت دو کہ وہ بھی آپ کے سامنے سارا دن جھوٹ بولا کرے۔ تو یہی اصول یعنی صرف یہ اولاد کے بارے میں نہیں ہے، یہ اصول ہر ایک کے بارے میں ہے کہ جو کام آپ اپنے لیے برداشت نہیں کرتے وہ آپ دوسروں پر بھی وہ زیادتی نہ کریں۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو لفظی ترجمہ ہم چلتے ہیں پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اوصا یوصی ایصاء،
اکرم یکرم اکرامن کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے وصیت کرنا. وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فی اولادکم تمہاری اولاد کے معاملے میں. وہ کیا وصیت ہے؟ للذکری لڑکے کے لیے مثل حظ الانثیین. انثیٰ کہتے ہیں عورت کو، لڑکی کو. انثیین دو لڑکیاں. حظ کہتے ہیں نصیب کو. اللہ فرماتے ہیں للذکری لڑکے کے لیے ہے مثل حظ الانثیین دو لڑکیوں کے نصیب کے مثل، یعنی دو لڑکیوں کو جتنا حصہ ملے گا ایک لڑکے کو اتنا ملے گا، یعنی لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. فَإِن كُنَّا پس اگر ہوں وہ، کانا یکونو کا معنی ہونا، کننا اصل میں تھا کوننا ضربنا کی طرح. اگر ہوں وہ یعنی وہ بیٹیاں جو ہیں وہ یعنی وہ جو اولاد ہو وہ نساءً صرف لڑکیاں ہی ہوں، بیٹا تمہاری اولاد میں ہے ہی نہیں، اگر ہوں وہ صرف لڑکیاں، فوق اثنتین اور دو سے زیادہ ہوں، دو سے اوپر ہوں، فلہن تو ان لڑکیوں کے لیے ہے ثلثا ما ترک. ماں سے مراد وہ چیز، ترکہ کا معنی جو انہوں نے چھوڑا ہے، ترکہ یترکو ترکن چھوڑنا، جو کچھ چھوڑا ہے والدین نے باپ یا ماں نے، تو ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، 33.3% کو، ایک تہائی کو، اور ثلثانی 2/3. تو ثلثا ما ترک کا مطلب جو کچھ ماں باپ نے چھوڑا ہے اس میں سے 2 ثلث. یعنی آیت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، لڑکے کو ملے گا لڑکیوں کی نسبت 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً لیکن اگر وہ اولاد ساری عورتیں ہی ہیں، لڑکا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ لڑکیاں 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو والدین نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں سے ان کے لیے 2/3 ہے، یعنی 66.66% ان لڑکیوں میں برابر ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر وہ ایک لڑکی ہو، یعنی ماں باپ نے صرف ایک بیٹی چھوڑی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے نہ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، فلاحن نصف تو اس لڑکی کے لیے نصف ہے. نصف کہتے ہیں آدھی کو، یعنی جتنا ماں باپ چھوڑ کر جائیں گے اس میں سے 50% اس اکیلی بیٹی کو دیا جائے گا، باقی 50% دوسرے ورثہ میں. آگے اللہ فرماتے ہیں ولی ابویہ، لی کا معنی لیے، ابوی اب اصل میں ابا کو کہتے ہیں، اب، اور ابوین 2 ابا، اور ابوی ہی اس شخص کے 2 ابا. تو لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، لیکن اس کو کہتے ہیں صنعت تغلیب، یعنی ماں الگ ہے باپ الگ ہے تو 2 افراد ہو گئے نا. یہ اس کی مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں والدین. اب دیکھیں والد تو ابا کو کہتے ہیں نا، اور والدین 2 ابا، تو 2 ابا نہیں، اصل میں ایک ابا ایک اماں. تو اماں کو بھی مجازاً ابا کے لفظ کے تحت داخل کر لیا ہے. یہ اصطلاح میں لفظ کہلاتا ہے صنعت تغلیب، یعنی ابا کے لفظ کو غالب کر کے اماں کو بھی ضمناً اسی میں ذکر کر دیا. تو والدین کا مطلب 2 والد نہیں بلکہ ایک والد اور ایک والدہ. تو اسی طرح ابوین تو یہ بھی 2 ابا نہیں بلکہ ایک ابا، اور اس کے اللہ نے گویا مجازاً اماں کو بھی اب کے لفظ سے تعبیر کر دیا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ولی ابویہ، ہی سے مراد وہ میت ہے، اور میت کے دونوں ابا کے لیے، یعنی دونوں ابا سے مراد میت کے والدین کے لیے، لکل واحد منہما ان دونوں میں سے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، یعنی اماں کے لیے بھی اور ابا کے لیے بھی، السدس 6واں حصہ ہے. مما ترک، مما اصل میں تھا من ماں، تو مما اصل میں کیا تھا؟ من ماں، اس چیز میں سے ترکہ جو والدین نے چھوڑی ہے. ترکہ سے مراد والدین نے نہیں بلکہ میت نے جو کچھ چھوڑا ہے، جو کچھ ترکہ چھوڑ کر گیا ہے، اس میں سے میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے سدس 6واں حصہ ہے. 6 کہتے ہیں ٹوٹل وراثت کو آپ 6 پہ ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ 6واں حصہ کہلاتا ہے. تو 6واں حصہ ابا کو دے دیا، 6واں حصہ اماں کو دے دیا، اور آدھی جائیداد اکلوتی بیٹی کو دے دی. بیٹی اگر ایک سے زیادہ ہے تو 66% ان کو دے دیا، اور لڑکا بھی ہے تو اس کا اللہ نے حکم بتا دیا کہ بیٹی کو جتنا مل رہا ہے اس کا دگنا لڑکے کو ملے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان کان لہ ولد، یہ جو ابا اور اماں کو جو ہم 6واں حصہ دے رہے ہیں یہ اس صورت میں ہے ان کان لہ ولد، بشرطے کہ میت کے اولاد بھی ہو، چاہے ایک بیٹی کیوں نہ ہو. میت کے ولد یعنی اولاد ہوگی تو ابا اور اماں کا 6واں حصہ ملے گا. اگر میت صاحب اولاد ہی نہیں ہے پھر کیا ہوگا؟ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اگر نہیں ہے اس میت کے لیے ولدن کوئی اولاد، وہ کنوارا مر گیا تھا یا شادی ہوئی مگر بچے نہیں ہوئے اس کے، تو اللہ فرماتے ہیں وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
اور اس کے وارث بن رہے ہیں ابا واہو، وہی ابوانی، اس کے دونوں ابا، یعنی ابا اور اماں ہی اس کے وارث بن رہے ہیں، اور کوئی اس کا وارث نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اور وارث اس کے صرف اور صرف ابا اور اماں ہی ہیں۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر میت کی اماں کے لیے الثلث 1/3 ہے، یعنی پھر چھٹا حصے کے بجائے حصہ بڑھ جائے گا بلکہ 1/3، یعنی 33.33%۔ اور ظاہر ہے جب اماں کے لیے 33% ہے تو ابا کے لیے خود بخود 66%، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں ابا اور اماں کے علاوہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، تو جب وارث نہیں ہے تو صرف ابا اور اماں ہی کو وراثت ملے گی، تو قرآن نے اماں کا حصہ بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ ابا کا ڈبل ہو جائے گا، یعنی اگر کسی کا انا للہ ہو گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اور وارثین میں صرف ابا اماں ہی ہیں، تو پھر اماں کو 33.33% ملے گا اور ابا کو 66.66% ملے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی ہیں، یعنی میت کی اولاد نہیں ہے لیکن اور بھی وارث ہیں، وہ وارث کیا ہیں؟ میت کے بھائی ہیں۔ اخوتن، اخوا اخ کی جماعت ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر میت کی اماں کا حصہ 1/3 نہیں ہے بلکہ سدس ہے، کیونکہ باقی وراثت پھر دوسروں میں جائے گی۔ اس کی تفصیل تو وراثت کے حکام میں ہی بیان ہوتی ہے، میں تو صرف اتنا وراثت کے حکام بیان کر رہا ہوں جس سے آپ کو قرآن کی آیتیں سمجھ میں آ جائیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی بھی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر میت کی امی کے لیے، کے لیے، ماں کے لیے السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے، یعنی پھر میت کی اماں کو 1/3 نہیں ملے گا بلکہ چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جتنے احکام ہم نے بیان کیے نا، بیٹی کو اتنا، 2 بیٹیوں کو اتنا، بیٹے کا حصہ بیٹیوں سے ڈبل، اور اولاد نہیں ہے تو ابا اماں کا اتنا، اولاد ہے تو پھر اتنا، بھائی ہیں تو پھر اتنا، یہ جو ہم نے تفصیل بیان کی ہے من بعد وصیۃ، یہ میت کی وصیت سے جو کچھ بچے گا اس کے بعد ہے۔ یوسی بہا، وہ وصیت جس کی وصیت کی ہے میت نے، یوسی اوصا یوسی، وصیت کرنا، بہا، اس وصیت، بہا کا لفظ ہا ضمیر وصیت کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی یہ اس وصیت کے بعد حصہ ملے گا جو میت کر چکی ہے، او دینین، یا قرضے کے بعد، دین قرضے کو بولتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میت جو کچھ چھوڑ کر جائے گی تو میت نے جو وصیت کی ہے نا پہلے، تو اس وصیت کو پہلے نافذ کیا جائے گا، میت کے قرضوں کو پہلے اتارا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا اس میں یہ وراثت کے حکام ہے، تو یہ سمجھ لیں۔ اور وصیت کے بارے میں حکم یہ ہے، اگرچہ یہ میں تفسیر میں دوبارہ بتاؤں گا لیکن ترجمے بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، کہ میت کو 1/3 سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں ہے، 1/3 سے زیادہ اگر اس نے وصیت کی تو کالعدم ہے۔ نمبر 2، وارثوں میں سے کسی ایک کے لیے میت وصیت نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹے کو اتنا دے دینا، میری اماں کو اتنا، تو وہ تو پہلے ان کا حصہ اللہ نے متعین کر دیا، تو اجنبیوں کے لیے وصیت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو 1/3 کی وصیت ہے شرعی اصولوں کے مطابق کسی نے کی ہو تو وہ وصیت اور میت کے قرضے نکالے جائیں گے، اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے یہ حصے ہم بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، یعنی ہا اولائی آباؤکم، یہ سب تمہارے باپ دادے ہیں، وہ ابناؤکم، تمہاری اولادیں ہیں، یعنی ہم ان کا خیال کرنے ہیں تمہارے مرنے کے بعد، ابا کو اماں کو بھی یعنی اماں بھی باپ دادا میں ہی آ جاتی ہیں، تو ان کا ہم خیال کر رہے ہیں، وہ ابناؤکم، تمہاری اولادوں کا بھی، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتہ ہے، درا یدری درایتن کا معنی علم رکھنا، لا تدرون، تمہیں نہیں علم ہے، ایہم اقرب لکم، کہ ان میں سے کون، اقرب لکم، تمہارے لیے زیادہ قریب ہے، نفعن، بطور نفع کے، تمہیں نہیں پتہ تمہارے ابا اماں میں اور تمہاری اولادوں میں کون تمہارے فائدے کے لیے زیادہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ خود سے حصے متعین نہ کرو، اللہ نے جو متعین کر دیے اس پہ اکتفا کرو، اللہ کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے، کیونکہ بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے، لوگ اولاد کو دے نہیں رہے ہوتے، یا کسی ایک کو زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی ایک کو کم دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے جو حصے بیان کیے وہی کر دو۔ فریضۃ من اللہ، فرمائیے اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اس میں تمہیں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے، فریضہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فرض بھی ہے۔ تو اب ایک اشکال ہوگا، بھائی اللہ کی طرف سے فرض ہے، ٹھیک ہے، ہم مرنے کے بعد راضی ہیں کہ ہمارے بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ نے شاید اس میں ظلم زیادتی کی، تو اللہ فرماتے ہیں نا نا نا، اللہ علم والا ہے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے اور حکمت والا بھی ہے، جتنے جس کے وہ حصے دے رہا ہے نا وہ اس پہ خوش ہو جاؤ۔ یہ اس لیے بتا دیا کہ بعض دفعہ یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ ابا کو کم کیوں دے رہے ہیں، ابا تو ابا ہیں، ان کو تو بیٹے سے زیادہ ملنا چاہیے، میرے بیٹے سے زیادہ تو ابا کو ملنا چاہیے، تو ہر آدمی کا مختلف رائے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرما دیا۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ،
تمہارے لیے نصف ہے ماں اس مال میں سے ترکا ازواجکم جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے جائیں. یعنی ابھی تو باپ دادا اور اولادوں کا حصہ بیان کیا, اب اللہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا حصہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں ملے گا ماں وہ کچھ, اس کا نصف ملے گا ترکا ازواجکم جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں. یعنی بیوی کا اگر انتقال ہو گیا تو جو کچھ وہ چھوڑ کر گئی ہے اس میں سے شوہر کو آدھا شوہر کا ہوگا, آدھا بیوی کے باقی وارثوں کا ہوگا. اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر ان عورتوں کے لیے اولاد نہیں ہے, یعنی تمہاری بیوی کے اگر اولاد نہیں ہے, چاہے وہ تم سے ہو یا کسی اور شوہر سے ہو, اگر اولاد اس کے نہیں ہے تو جو کچھ تمہاری بیوی چھوڑ کر جائے گی اس میں اس کی وراثت میں سے آدھی وراثت تمہاری ہوگی. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اور اگر ان عورتوں کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے اولاد بھی ہے, چاہے ایک بیٹی ہی کیوں نہ ہو, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہیں پھر 1/4 ملے گا, 25% ملے گا, 50% نہیں ملے گا. مما, اس مال میں سے ترکنا جو تمہاری عورتیں چھوڑ کر جائیں گی, من بعد وصیت, لیکن یہاں بھی قاعدہ یہ ہے کہ اس وصیت کے بعد یوسینا بہا, یوسینا یکرمنا کی طرح, یضربنا کی طرح, جو ان عورتوں نے وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں کو پہلے پورا کیا جائے گا 1/3 کے اندر اندر, اور پھر اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے آدھے اور 25% کی بات ہو رہی ہے. او دینین, یا قرضے کے بعد, یعنی بیویوں پہ جو قرضہ تھا وہ پہلے نکالا جائے گا. آگے اللہ عورت کا حق بیان کر رہے ہیں, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی ہے. ربع کہتے ہیں 1/4, 25% ہے. مما ترکتم, جو کچھ تم چھوڑ کر جاؤ, جو تم نے ترکتم تم نے چھوڑا ہے. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہارے اولاد نہیں ہے, چاہے اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے, اگر تم صاحب اولاد نہیں ہو, تمہارا انا للہ ہوتا ہے, تمہارا انتقال ہوتا ہے, تو تمہاری وراثت میں سے ٹوٹل میں سے وصیت اور دین نکالنے کے بعد 25% تمہاری بیوی کا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اور اگر تمہارے اولاد ہے, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, ثمن ثمان سے نکلا ہے تو پھر ان کے لیے ثمن ہے, 8واں حصہ ہے, 12.5% ہے. مما ترکتم, اس وراثت میں سے جو تم نے چھوڑی ہے, من بعد وصیت, اس وصیت کے بعد, توصون بہا, جو تم وصیت کرو گے, او دین, یا قرضے کے بعد, یعنی تمہارے قرضے اور تمہاری وصیت پر پہلے عمل کیا جائے گا, پھر جو بچے گا اس میں سے تمہاری بیوی کو, اگر تمہارے اولاد ہے تو 8واں حصہ, تمہارے اولاد نہیں ہے تو اس کو 4تھائی حصہ دیا جائے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے, یورثو, جو وارث بنایا جاتا ہے. وارث بنائے جانے کا مطلب خود وارث نہیں ہے بلکہ وہ مرتا ہے تو آگے اس کے وارث ہیں. اورث یورثو, ایراسن کا معنی وارث بنانا, اور یورثو بنایا جانا, یہ پیسو وائس ہے, یکرمو کی طرح, جو خود وارث بنایا جاتا ہے. کس طور پر؟ کلالہ کے طور پر. کلالہ کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد ہو. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے نہ ابا ہے نہ آگے اولاد ہے, اس طور پر وہ وارث, وہ مر رہا ہے اور آگے اس کے وارث بن رہے ہیں. او امراتن, یا کوئی عورت اس طرح مر جاتی ہے کہ نہ اس کے ابا ہیں نہ اس کی آگے اولاد ہے. وَلَهُ أَخٌ, لیکن اس کا کوئی بھائی ہے. او اختن, یا کوئی بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. یعنی ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس طور پر کہ نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کے اولاد ہے, تو پھر ایسی صورت میں دیکھا جائے گا اگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. چھٹا حصہ یعنی ٹوٹل وراثت کو 6 پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا اور وہ اس بھائی یا اس بہن کو دے دیا جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ, اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں, یعنی ایک سے زیادہ بہن یا بھائی ہیں, تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو وہ 1/3 وراثت میں سب برابر کے شریک ہو جائیں گے. یعنی اس میں پھر لڑکے کا زیادہ اور لڑکی کا آدھا بھی نہیں ہے بلکہ وہ سب کے سب برابر کے شریک ہو جائیں گے. اس آیت کی میں تفسیر اور بھی بیان کروں گا. یہاں یاد رکھیں اخ یا اخت سے مراد, یعنی بھائی یا بہن سے مراد وہ بھائی اور بہن ہیں جو صرف ماں شریک ہوں, یعنی میت کے وہ بھائی بہن جو جن کے باپ الگ الگ ہوں اور ماں ایک ہو, یعنی باپ الگ الگ ہیں, میت کی ماں اور ان بھائی بہنوں کی ماں ایک ہو, اور میت کے باپ اور ان بھائی بہنوں کے باپ الگ الگ ہوں. اس کو اخ یا اخت خیفی کہتے ہیں. خیفی کا مطلب ماں شریک بہن بھائی, یعنی میت کے ماں شریک بہن بھائیوں کا یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے. اگر باپ شریک بہن بھائی ہیں یا ماں اور باپ دونوں شریک بہن بھائی ہیں تو ان کا یہ حکم نہیں ہے. یہ آگے قرآن نے اس کو دوسرے مقام پہ واضح کیا ہے. وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی مرد ایسا ہو، یورث کلالتن، اورث یورث ایراسن کا معنی وارث بنانا، یورث پیسو وائس ہے، مجہول ہے، کہ وہ وارث بنایا جاتا ہے، یعنی وہ مرتا ہے اور لوگ اس کے وارث بنتے ہیں، تو وہ اس طور پر وارث بنایا جاتا ہے کلالتن، کلالہ کے طور پر. کلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اصول اور فروع نہ ہو. اصول سے مراد باپ دادا نہ ہو اور فروع سے مراد اولاد اور پوتے نہ ہو. وراثت کی اصطلاح میں جو ہے نا اولاد بیٹے بیٹیوں کو کہتے ہیں، نواسیاں اور نواسے اس میں داخل نہیں ہوتے، یعنی بیٹے بیٹیاں اور بیٹوں کی اولادیں، چاہے وہ بیٹوں کی اولاد میں چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یعنی پوتا ہو یا پوتی ہو. تو یہ وراثت کی فن وراثت جو ہے نا، اس کی اصطلاح میں، علم وراثت کی اصطلاح میں جب اولاد کا لفظ کہا جاتا ہے تو یعنی اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی، یعنی میت کا بیٹا یا میت کی بیٹی، اور میت کا پوتا پوتی، یہ داخل ہوتے ہیں. اس میں نواسے نواسیاں داخل نہیں ہوتے. تو کسی کے اصول و فروع نہیں ہیں. اصول و فروع کا مطلب باپ دادا بھی نہیں ہے اور بیٹے اور پوتیاں نواسیاں بھی نہیں ہیں اور بیٹی بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصول بھی نہیں، فروع بھی نہیں. تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی ڈیتھ ہوئی اور وہ بطور کلالہ کے وارث، اس کی وراثت آگے، یعنی اس کے لوگ اس کے وارث بنتے ہیں. امی براتن، یا کوئی عورت اس طرح کی ہو کہ اس کا انتقال ہو جائے تو نہ اس کے ابا ہیں، نہ اس کے دادا ہیں، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بیٹی، نہ اس کے پوتے، نہ اس کی پوتیاں. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، لیکن اس کے بھائی اور بہن ہیں. یہاں بھائی اور بہن سے مراد ہے ماں شریک بھائی بہن. دیکھیں بھائی بہنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک آپ کے وہ بھائی بہن ہوتے ہیں جو کہ ان بھائی بہنوں کی اور آپ کی اماں بھی ایک ہیں، آپ کے ابا بھی ایک ہیں، جو کہ نارملی ہوتا ہے، یعنی ایک باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولادیں، یہ سب آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں. تو اس کو وراثت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اخوا اور اخوات عینیہ، یعنی اخ عینی اور اخت عینی. عین اخ کا معنی بھائی، اخت کا معنی بہن، تو اخ عینی اخت عینی یعنی باپ اور ماں شریک بھائی بہن. ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف باپ شریک ہوتے ہیں، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کو اخ علی اور اخت علی کہا جاتا ہے. علی کا لفظ یاد رکھیں عین سے، یعنی آپ کا اگر کوئی بھائی ہے یا کوئی بہن ہے، یعنی آپ کے والد نے مثال کے طور پر 2-3 شادیاں کی ہیں، تو کچھ بھائی تو آپ کے وہ ہوں گے جو جن کی ماں بھی ایک ہی ہے اور باپ بھی ایک ہے، تو یہ اخ عینی کہلائیں گے، اخت عینی اور اخ عینی. لیکن آپ کے والد صاحب کی جو دوسری بیوی سے اولادیں ہیں تو باپ سب کا ایک ہی ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں، تو یہ بہن بھائی آپس میں کہلاتے ہیں اخ علی اور اخت علی، اللاتی بھی کہتے ہیں ان کو. اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں ایک ہوں، باپ الگ الگ ہوں. جیسے آپ کے والد نے کسی خاتون سے شادی کی اور اس خاتون کی پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے، تو اب آپ کے والد کی جو اس خاتون سے بچے پیدا ہوں گے تو ان بچوں کا، یعنی آپ کے والد کے جو اس خاتون سے بچے پیدا ہوں گے، تو یہ جو بچے ہوں گے، ان جو پہلے سے خاتون اپنے ساتھ بچے لے کر آئی ہیں، ان بچوں کی مائیں ایک ہیں لیکن باپ ان کے الگ الگ ہیں. ان کو کہا جاتا ہے اخ خیفی اور اخت خیفی، یعنی صرف ماں شریک بھائی اور بہنیں جن کے باپ الگ الگ ہوں. تو یہ تیسرے درجے کے بھائی اور بہن ہوتے ہیں. سب سے پہلا درجہ ان کا ہے جو اخ عینی ہے، جن کے باپ بھی ایک ماں بھی ایک. اس کے بعد درجہ ہے ان کا جن کے باپ ایک ہیں، مائیں الگ الگ ہیں. تیسرے نمبر پہ ان کا درجہ ہے جن کی مائیں ایک ہیں، باپ الگ الگ ہیں. تو یہ یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے انتقال میں کے بعد اس کے دیکھتے ہیں میت کے نہ باپ ہے نہ دادا ہے اور نہ بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں، نہ پوتا ہے نہ پوتیاں ہیں، تو ایسا شخص کلالہ کہلاتا ہے. تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے بھائی اور بہن ہیں یا نہیں ہے. تو قرآن نے تو یہاں مطلق بھائی اور بہن بیان کیے، لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں وہ بھائی اور بہنیں ہیں جو صرف ماں شریک ہیں، یعنی میت کے اخ خیفی اور اخت خیفی مراد ہیں. میت کے وہ بھائی اور بہنیں
جن کے باپ ایک ہیں یا باپ اور ماں دونوں ایک ہیں، ان کا ذکر اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں بھائی اور بہنوں سے مراد ماں شریک بھائی اور بہنیں ہیں۔ اس کی وضاحت کی قرآن نے ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی کہ قرائن سے یہ صاف پتہ چلتا ہے، ایک تو دوسری آیتوں سے بھی اور قرائن سے بھی۔ اب میں ان قرائن کی طرف جاؤں گا تو خالصتاً یہ چونکہ علمی بحث ہے، اس میں عین ممکن ہے کہ جو تفسیر کا لیکچر سننے والے لوگ ہیں وہ یعنی بوریت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور مجھے پچھلی آیتوں کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا اور اس مضمون کو طول دینا پڑ جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد اخ خیفی اور اخت خیفی ہیں۔ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور قاری تھے، یہ جب قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو من الام کے لفظ کا اضافہ بھی کرتے تھے بطور تفسیر کے، یعنی جب یہ آیت پڑھتے تھے تو یوں کہتے تھے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ۔ بعض صحابہ جب آیتوں کی تلاوت کرتے نا تو اس کی جو تفسیر انہوں نے نبی سے سنی ہوتی وہ لفظ بھی اضافہ کر دیا کرتے تھے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے گویا قرآن کا حصہ ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتے تھے، وہ ان کی اپنی طرف سے ایک تفسیر ہوتی تھی کہ اس سے مراد ہے من الام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان صحابہ نے یہی سنا تھا، تو اسی بیس پر یہ اس کو یوں ہی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس پر پوری امت کا اجماع ہے، کسی فقیہ کا، کسی مجتہد کا، کسی صحابی تابعی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہاں بھائی اور بہنوں سے مراد وہ بھائی اور بہنیں جو ماں شریک ہوں، کیونکہ جو باپ شریک بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں وہ پھر ان کا شرعی طور پر وہی حکم ہوتا ہے جو اولاد کا حکم ہوتا ہے، یعنی بیٹے بیٹیاں بھی نہ ہوں آپ کے اور باپ اور دادا بھی نہ ہو، تو پھر بھائی اور بہنیں ہی بیٹے بیٹیوں کے قائم مقام بن جاتے ہیں میت کے۔ تو یہاں جو بھائی اور بہنیں اس سے مراد ماں شریک بھائی اور بہنیں، عینی اور علی اس میں داخل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی کا انتقال ہو جائے اور وہ بطور وراثت کے کلالہ کے طور پر وہ مورث بنے، اور یا کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں شریک بھائی اور بہن ہو، تو ایک بھائی اور ایک بہن اگر ماں شریک ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کل وراثت کو 6 پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا، بھائی کا حصہ نکلے گا، اور کل وراثت کو 6 پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا تو بہن کا حصہ نکلے گا، ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر یہ اس سے زیادہ ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ہیں، ایک بھائی اور ایک بہن سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر یہ ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کا انتقال ہوا اس کے صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہے تعداد میں، چاہے 2 بہنیں ہوں، 3 بہنیں ہوں، 4 بہنیں ہوں، یا 2 بھائی ہوں، 3 بھائی ہوں، 4 بھائی ہوں، یا ایک بھائی ایک بہن، یا 2 بھائی 2 بہنیں، بہرحال تعداد میں ایک سے زیادہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو کل وراثت میں جو 1/3 ہوگا ان بھائی اور بہنوں کو دیا جائے گا برابر برابر۔ من بعد وصیت، اور یہ سب وراثت تقسیم ہوگی اس وصیت کے بعد، یوصی بہا، جس کی وصیت کی گئی ہے، یعنی میت نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 میں سے پہلے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، او دین، یا دین کے بعد، یعنی میت پہ جو قرضہ ہے وہ پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد یہ وراثت جاری ہوگی۔ غیر مضار، اس طور پر یہ وصیت جاری، یعنی یہ حصہ اس طور پر دیا جائے گا یا وصیت اس طور پہ جاری کی جائے گی غیر مضار، کہ اس میں کسی کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ وصیت 1/3 سے زیادہ وصیت ایسی ہے جس میں دوسروں کو ضرر ہوتا ہے، آپ کے وارثوں کو ضرر ہوتا ہے، تو یعنی قرآن نے بتا دیا کہ وصیت میں حکم یہ ہے کہ اس میں کسی کو نقصان نہیں ہوگا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت شرعاً ظلم سمجھا گیا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وصیت علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ غیر مضار والی وصیت ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ جتنا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، یعنی وراثت کو اس طرح سے تقسیم کرنا یہ اللہ کی وصیت ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا اور حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات، اللہ اسے داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ،
جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، تعدی یتعدی تعدیا، تصرف یتصرف تصرفا کی طرح، جو تجاوز کرتا ہے حدودہ اللہ کی حدود سے، یدخلہ نارا داخل کرے گا اللہ اس کو آگ میں، خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین اور اس کے لیے عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ جو ہمیں علمی نکات ملتے ہیں ان آیتوں میں وہ میں مختصراً بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن نے ان آیتوں کو ان الفاظ سے شروع کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اولادوں کے حکام متعین نہیں تھے اور وراثت میں صرف بیٹوں کو حصہ دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو محروم کیا جاتا تھا۔ دنیا کی بہت سی قوم، بلکہ اس زمانے میں تو تقریباً دنیا کی ہر قوم میں یہی تھا کہ عورت کا مال میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، بلکہ عورت اپنی پراپرٹی کی مالک ہی نہیں ہے، یہ اس کا باپ مالک ہے، اس کے بھائی مالک ہے، اس کا شوہر مالک ہے۔ تو اسلام نے اس رسم کو ختم کیا اور اسلام نے کہا کہ اللہ تمہیں خود وصیت کر رہا ہے۔ یہ وصیت کا لفظ دو وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وصیت عربی میں ایسے حکم کو کہتے ہیں جو بہت ہی جس کی تاکید ہو۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں عام آرڈر کو ہم آرڈر کہتے ہیں، لیکن کوئی شخص جب مرتے ہوئے کوئی آرڈر کر کے جاتا ہے تو وہ آرڈر ایک عام آرڈر کی طرح کا آرڈر نہیں ہوتا، بلکہ بہت اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے والد صاحب دنیا سے جانے سے پہلے یہ کہہ کے گئے ہیں، اس کا خیال کرنا، کیونکہ مرتے ہوئے انسان کوئی ہلکی بات نہیں کرتا، چھوٹے موٹے حکام نہیں دیتا۔ مرنے والا انسان وہ حکم دے گا جو اس کی نظر میں بہت ہی امپورٹنٹ ہو۔ تو اللہ وصیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ اللہ تو ظاہر ہے اللہ پہ موت نہیں آتی، نہ اللہ دنیا سے جاتا ہے، تو یہاں وصیت کا لفظ یہ بتانے کے لیے کہ گویا اللہ کہہ رہے ہیں میرے حکم کو ایسے ویلیو دو جیسے کسی مرنے والے کے حکم کو تم ویلیو دیتے ہو، اور وہ بہت اہم حکم دے رہا ہوتا ہے اس وقت، تو اس کو ہلکا مت سمجھو میرے اس آرڈر کو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وصیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ بہت اہم حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے وصیت کا لفظ دو اور موقعوں پہ استعمال کیا، ایک ماں باپ کی اطاعت کے لیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کی ہے۔ تو یہاں بھی آرڈر کا لفظ استعمال نہیں کیا، وَوَصَّاكُمْ۔ اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو وہ تو جنرلی ایک حکم ہے، لیکن جب اسپیسیفک کسی حکم کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ والدین کے حقوق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور ایک وراثت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وراثت کے کو صحیح طرح سے تقسیم کرنے کی اسلام میں کس قدر ویلیو ہے، کس قدر اس کی قدر و قیمت ہے۔ دوسری بات، وصیت کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو مرنے والا ہوتا تھا وہ اپنی طرف سے وصیتیں کر کر کے چلا جاتا تھا، اس سے بسا اوقات اولاد محروم ہو جاتی۔ آج بھی دیکھیں یورپ میں آپ اگر کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، جتنا مال ہے آپ کے پاس، اگر آپ وصیت کر کے نہیں جاتے تو حکومت سارا مال کھا جاتی ہے، بینک کھا جاتے ہیں۔ وصیت کر کے جائیں تو جو وصیت کریں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے لوگ کتوں کے نام پیسہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ اتنے کروڑ روپے کتے پہ خرچ کیے جائیں، اور بڑی ایماندار قوم ہے، بڑی ایمانداری سے کتوں کو کھلا رہی ہوتی ہے وہ۔ تو یہ بھی ایک زمانے جاہلیت میں رسم تھی کہ آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے دے دیتے، اولاد بعض دفعہ اس سے رل جاتی تھی، برباد ہو جاتی تھی۔ آپ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں خواہ میں کینہ اور بغض پیدا ہو گیا، آپ اس کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے، بہت سارے گڑبڑیں ہوتی تھیں۔ اسلام نے اس پر ایسی شدید پابندی لگائی کہ اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا کہ اب تمہیں وصیت کی ضرورت نہیں ہے، وصیت میں کر چکا ہوں۔ لہذا جب اللہ وصیت کر رہا ہے کہ میت کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو اب انسانوں کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انسان کو وصیت کی اجازت دی گئی ہے اپنے مال میں 1/3 کی، اور اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ تو یعنی دو چیزیں اسلام نے وراثت کے حکام میں کر دی۔ نمبر ایک، آپ کو اپنے مال میں وصیت کا حق حاصل نہیں ہے، صرف 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، الثلث کثیر، 1/3 میں وصیت بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اس سے بھی کم کرو، اولاد کا حق پہلے ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نے
وصیت کے بارے میں یہ بھی ایک حکم نازل کیا کہ وصیت آپ نے جو 1/3 کی بھی کرنی ہے، ہبہ جو آپ نے کرنا ہے، یعنی یہ تو اختیار ہے نا کہ میں اپنا سارا مال کسی کو گفٹ کر دوں زندگی میں ہی، تو اس میں بھی اسلام نے ایک قید لگائی کہ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال اپنی زندگی میں اپنے وارث کے علاوہ کسی 3rd پرسن کو دینا چاہتا ہے تو اس میں بھی اسلام نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر اس نے یہ ہبہ اس طور پر کیا کہ میرے مرنے کے بعد دے دیا جائے تو بھی یہ کالعدم ہے 1/3 سے زیادہ میں، اور اگر اس نے یوں کیا کہ اس بیماری کے ایام میں کیا جس بیماری میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس ہبہ کو بھی کالعدم قرار دیا گیا۔ مثال کے طور پر زید سے لوگوں نے کہا کہ یار تم یہ فلاں اپنی جو وراثت ہے یہ فلاں ٹرسٹ کو دے دو یا فلاں آدمی کو دے دو، زید نہیں دے رہا، زندگی میں ہبہ نہیں کر رہا، اس کو گفٹ نہیں دے رہا، لیکن اب کیا ہوا، زید کو کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب آپ کے بارے میں خطرہ ہے کہ آپ مر سکتے ہیں۔ اسی کینسر کی حالت میں زید نے کہا کہ بھئی میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد تو یہ وراثت میرے بچوں میں جائے گی، تو میں ایسا کرتا ہوں ابھی سے کسی کو گفٹ کر دیتا ہوں۔ زندگی میں تو آپ کسی کو بھی کوئی چیز گفٹ کر دیں، تو آپ نے کیا کیا، وہ چیز اٹھا کے کسی ٹرسٹ میں دے دی، گفٹ کر دیا اس کو 1/3 سے زیادہ، اور اسی بیماری میں آپ کی موت واقع ہو گئی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، اس بارے میں بھی تمام پوری امت کا اجماع ہے، قرآن و احادیث میں اس میں بہت زیادہ واضح دلائل ہیں، کیونکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، میں اس لیے ان دلائل کو میں نمایاں نہیں کر رہا کیونکہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اجماع امت ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کسی بیماری میں، جس بیماری میں آپ کی موت واقع ہو جائے، اس بیماری میں اگر آپ نے کوئی ہبہ کیا اور وہ ہبہ 1/3 سے زیادہ ہے تو وہ ہبہ بھی کالعدم ہے، اس لیے کہ اس موقع پر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اپنی اولاد کو محروم کرنے کے لیے یہ گفٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ صحت مند تھے اس وقت کیوں نہیں کیا آپ نے، اب جب آپ کو خطرہ ہو گیا کہ میں بیمار ہو گیا اور مر بھی سکتا ہوں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، تو آپ کی نیت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اسلام ظاہر پہ فیصلہ کرے گا۔ ظاہر آپ کا یہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو محروم کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن بار بار کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی نظر میں جو رشتہ دار ہیں ان کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت دی ہے، تو آپ اپنے رشتوں کو محروم کرنے کی نیت سے اگر کوئی تصرف کرتے ہیں تو شریعت میں کالعدم ہے۔ اب دل کے حالات اللہ ہی جانتا ہے، تو اسلام نے ظاہر پر اس کا مدار رکھا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ جب آپ صحت مند تھے اس وقت آپ نے یہ ہبہ کیوں نہیں کیا، بیماری کی حالت میں ہبہ کرنا، گفٹ کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مروں گا تو یہ سب میرے بچوں کو ملے گا، آپ بچوں کو محروم کرنے کے لیے آج کسی اور کو یہ سب کچھ دے رہے ہیں، تو یہ اس کو فار کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی اصطلاح فقہ کی اصطلاح میں فار، فرار ہونے والا، فرّ یفر فرارن کا معنی بھاگنے والا، یعنی اپنے بچوں کو وراثت دینے سے بھاگ رہا ہے یہ۔ تو یہ اسلام نے رشتہ داروں کا بہت بڑا حق بیان کیا ہے، تو 2 قسم کے تصرفات کیے وراثت کے حق، بلکہ 3، یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ 3 قسم کے حکام اسلام نے دیے۔ نمبر 1، وراثت میں یورپ کی طرح، اہل مغرب کی طرح آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ کتوں کو دے دیں یا جس کو چاہیں دے دیں، نا 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 نا، یوصیکم اللہ، اللہ نے وصیت کر دی ہے، آپ کے وارث جو ہیں جن کی تفصیل اس آیت میں بیان ہوئی ہے ان کو وراثت ملے گی، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گی۔ نمبر 2، اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں، یعنی میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو دے دیا جائے، فلاں کو دے دیا جائے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ 1/3 بھی بہت سمجھا گیا ہے، اس کو بھی ناپسند کیا گیا، لیکن بہرحال 1/3 تک کی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ یوں وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 یا اس سے کم فلاں کو دے دیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ آپ زندگی میں جتنا چاہیں جس کو جب چاہیں دے دیں، لیکن اگر آپ نے بیماری کے ایام میں دیا تو بیماری کے ایام میں اگر آپ کی اسی بیماری میں موت واقع ہوتی ہے تو اگر آپ نے سارا مال ہبہ کر دیا تھا تو 1/3 میں تو یہ ہبہ درست ہوگا، 1/3 سے زیادہ میں کالعدم سمجھا جائے گا۔ چوتھی بات یہ کہ اچھا، اسی میں ایک، یہ 3 باتیں ہو گئیں، اسی میں ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی انہی تینوں پر متفرع ہو رہی ہے یہ چیز، کہ اگر کوئی شخص بیماری کے ایام میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، کہ یعنی طلاق بھی طلاق بائن،
جیسے 3 طلاقیں دے دیں تو 3 طلاقیں تو ختم ہو جاتا ہے نکاح. 3 طلاقیں دے دیں اور یہ شخص بیمار تھا اور ابھی عدت پوری ہونے سے پہلے اس بیمار آدمی کا انتقال ہو گیا, تو اس کی 3 طلاقوں کے باوجود اس کی بیوی کو وراثت میں حصہ ملے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بیماری کے ایام میں طلاق دینا, بھئی زندگی بھر تو دی نہیں, اب یہ طلاق دینا اس کی علامت ہو سکتی ہے کہ شاید یہ اس عورت کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس نے اس کو ڈیورس دی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت میں کس قدر یعنی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کیا گیا ہے. تو یعنی 3 طلاقوں کے باوجود اگر عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور عدت کے اندر اندر اس شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کو وراثت سے محروم کر رہا ہے, کیونکہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بیمار تھا اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں مرنے والا ہوں, تو اب ان سے بیویوں سے جان چھڑاؤ تاکہ جو ہے وراثت سے ان کو محروم کیا جائے. دل کے حالات اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اسلام نے ظاہر پر مدار رکھا ہے, ظاہر سے یہی لگتا ہے. اور 3 احکام تو یہ ہو گئے. چوتھا ایک اور اسلام نے حکم بیان کیا وراثت کے احکام میں جو دوسروں سے ممتاز اور جدا ہے, یعنی یہ اسلام میں ہی ملے گی آپ کو یہ چیز, اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب یا کسی اور کلچر میں نہیں ہے. وہ یہ کہ وارثوں کے لیے وصیت بھی جائز نہیں ہے. یعنی جس وارث کا اللہ نے قرآن میں حصہ بیان کر دیا نا, اب آپ اس کا حصہ بڑھا بھی نہیں سکتے. یعنی آپ نے جو 1/3 کی وصیت کرنی ہے وہ وارثوں کے علاوہ کے لیے تو آپ کر سکتے ہو, وارثوں کے لیے نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, 33 لاکھ کی آپ وصیت کر سکتے ہیں اپنی خالہ کے لیے, اپنے ماموں کے لیے, اپنے بھانجے کے لیے, اپنے بھتیجے کے لیے, کیونکہ یہ وارث نہیں ہے. آپ کی اگر اولاد موجود ہے تو مرنے کے بعد آپ کی اولاد کو حصہ ملے گا, آپ کے باپ آپ کے والدین کو ملے گا, بیٹے بیٹیوں کو اور والدین کو حصہ ملتا ہے. تو ایسی صورت میں بیٹے بیٹیاں اور والدین کے علاوہ کے لیے تو آپ وصیت کر سکتے ہیں, بیٹے بیٹیاں اور والدین کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ہاں اگر سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ بالفرض آپ کے کزنوں کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے, جیسے کہ آپ کے بیٹے بھی نہیں ہیں, آپ کے باپ یعنی اصول بھی نہیں ہے اور آپ کا چچا بھی نہیں ہے, تو پھر چچا کے بیٹوں کو وراثت جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ چچا کے بیٹوں کے لیے وصیت کرتے ہیں تو وہ کل عدم ہے, کیونکہ مرنے کے بعد ان کو حصہ تو بہرحال مل رہا ہے, تو پھر ان کے لیے وصیت بھی اسلام میں کل عدم سمجھی جائے گی. تو وصیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو آپ کے وارث نہیں بنتے, اور وہ بھی 1/3 سے کم میں ہوتی ہے, 1/3 سے زیادہ میں جائز نہیں, اور 1/3 کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. تو یہ کچھ وراثت کے حکام کے موٹے یعنی وراثت کے کچھ موٹا سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب ان آیتوں کا میں بہت آسان سا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ موٹے احکام آپ کو وراثت کے سمجھ میں آ جائیں, لیکن آپ نے فتویٰ دینا نہیں شروع کر دینا. جب بھی کسی کی ڈیتھ ہو, وراثت کے حکام کسی قریبی دارالفتہ سے, کسی ریلائبل مفتی سے پوری ڈیٹیل میں پوچھیں تو اس پر یعنی عمل کریں. یہ جو میں آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہوں, اس کا مقصد تو بنیادی یہ ہے کہ آپ کو قرآن کم از کم تراویح میں اور جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب آپ کو کوئی مفتی اعظم بنانا نہیں ہے کہ اب آپ خود بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیں, اس میں غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں. پہلا حکم تمہاری اولاد کے بارے میں کیا, للذکر مثل حظ الانثیین, تمہاری اولاد میں جو لڑکا ہے اس کا حصہ 2 لڑکیوں سے کے برابر ہے. سیدھی سی بات ہے, کوئی شخص اگر مر گیا تو اگر اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو جتنا بیٹی کو ملے گا اس کا دگنا بیٹے کو ملے گا. تو میں آسان کر کے بتاتا ہوں. مثال کے طور پر عام طور پر ہوتا کیا ہے, جو نارملی جو کیسز آتے ہیں ہمارے سامنے, زید کا انتقال ہوا, اس کی 1 عدد بیوی ہے, 1 عدد ابا ہیں, 1 عدد اماں ہے, اور 1 بیٹا اور 1 بیٹی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ نارملی اسی قسم کے کیس ہوتے ہیں. جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو عام طور پر 1 ابا, 1 اماں, 1 بیوی اور 2 بچے. 2 یا 2 سے زیادہ ہوں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ میں ڈیٹیل ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ نارملی یہ مسئلہ بہت آسان ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, کسی کی بھی ڈیتھ ہو تو پوری امت کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے بیوی کا حصہ نکالا جاتا ہے, اور اگر عورت کی ڈیتھ ہو جائے تو سب سے پہلے میاں کا حصہ نکالا جاتا ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا حصہ قرآن نے کیا بیان کیا ہے کہ شوہر کے اولاد ہے یا نہیں ہے. اولاد
ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی کیس آیا، بھئی زید کا انتقال ہو گیا، کیا جائے گا، آپ نے سب سے پہلے پوچھنا ہے اس کے اولاد ہے یا نہیں۔ بے شک ایک بیٹی ہو تو اولاد ہے یا نہیں، اولاد نہیں ہے بیگم کو 1/4 دے دو، 25% دے دو۔ اولاد ہے تو کیا کرنا ہے کہ بیوی کو 8واں حصہ 12.5% دے دیا جائے۔ یہ تو بیگم صاحبہ کا حصہ نکل گیا۔ اس کو الٹا کر لیتے ہیں، عورت کا انتقال ہوا ہے تو دیکھیں گے کہ عورت کے اولاد ہے یا نہیں ہے۔ عورت کے اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا 50% بیوی کی وراثت میں سے ہسبینڈ کو دے دیا جائے، اور اگر عورت کے اولاد ہے تو پھر 1/4 یعنی 25% شوہر کو دے دیا جائے۔ باقی جو بچے گا اس کا کیا ہوگا، اس میں پھر اس کے بعد سب سے پہلے والدین کا حصہ نکلے گا۔ والدین کا بنتا ہے 6ٹھا حصہ، یعنی 1/6 جسے کہتے ہیں۔ ابا کا بھی 6ٹھا حصہ اور اماں کا بھی 6ٹھا حصہ، یعنی کیا مطلب، کل وراثت کا 33% ابا اور اماں کو آدھا آدھا دے دیا جائے گا۔ اب جو بچے گا اس کا کیا کرنا ہے کہ اب بیٹے کو 2 بیٹیاں فرض کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا 1 بیٹا 2 بیٹیاں ہیں، تو گویا کہ 3 فرد ہو گئے یہ، ایک بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر اور 1 بیٹی تو 1 بیٹی ہے، تو یہ 3 میں ڈیوائڈ کریں گے، جو جواب آئے گا وہ بیٹی کا حصہ، اس کا ڈبل کر دیں گے تو بیٹے کا حصہ بن جائے گا۔ زید کی ڈیتھ ہوئی، اس کے انتقال کے بعد 1 عدد بیوی، 1 ابا، 1 اماں اور 1 بیٹا 1 بیٹی، یعنی اس کو میں اب آسان کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا کیا، ٹوٹل کو سب سے پہلے 8 پہ ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا بیوہ کو دے دیا۔ ٹوٹل کو آپ نے 6 پہ ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا ابا کو پکڑا دیا، میت کے ابا کو۔ ٹوٹل کو 6 پہ دوبارہ ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا میت کی اماں کو پکڑا دیا آپ نے۔ اب جو بچ گیا ہے، چونکہ میت کے 1 بیٹا 1 بیٹی ہے تو 1 بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے، تو گویا ہم سمجھیں گے 3 فرد ہیں یہ۔ تو جو بچ گیا تھا، اب ٹوٹل کو نہیں کرنا ہے، خوب سمجھ لیں، بیوی کا حصہ ٹوٹل سے نکلے گا، ابا اماں کا حصہ ٹوٹل سے نکلے گا، بیٹا اور بیٹی کا حصہ ٹوٹل سے نہیں نکلے گا، بلکہ جو بچے گا اب اس کو ہم نے 3 پہ ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا وہ بیٹی کا حصہ اور دگنا بیٹے کا حصہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے چلے گا یہ معاملہ۔ اب اگر زیادہ بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہی اصول ہے کہ جو بھی ابا اماں کو دینے کے بعد اور بیوی کو دینے کے بعد جو بچا تھا، اب 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب 2 بیٹے یہ 4 بیٹیوں کے برابر ہو گئے اور 2 بیٹیاں پہلے سے ہیں، تو 6 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے، جو جواب آئے گا 1 بیٹی کا، اس کا دگنا بیٹے کا حصہ نکل آئے گا۔ تو یہ ترتیب ہے۔ دوسری صورتحال جو ہمارے سامنے اکثر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ابا اماں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ والدین پہلے انتقال کر چکے ہوتے ہیں، یعنی میت کے ابا اماں کی بات کر رہا ہوں میں، لوگ اپنے ابا اماں سمجھنے لگتے ہیں۔ تو جو مرنے والا ہے اس کے باپ اور اس کی ماں میں سے کوئی زندہ عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، صرف ایک بیوہ ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں، بہت آسان ہے۔ تو بیوہ کا حصہ تو وہی ہے 8واں یا 4تھا، یعنی میت کی اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ، میت کی اولاد ہے تو 8واں حصہ۔ نکالنے کے بعد بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا تو یہی دیکھنا ہے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں ہیں، بیٹا اور بیٹی میں سے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں ہیں، تو 1 بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر فرض کر کے اس کو، اب جیسے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو گویا کہ یہ 6 ہو گئے۔ تو بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا اس کو 6 پہ ڈیوائڈ کیا، جو آنسر آیا وہ 1 بیٹی کا حصہ، اس کا دگنا کر دیا تو بیٹے کا حصہ ہو گیا۔ یہ عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہی نہیں ہے میت کے، تو پھر بھائی جو ہے نا، میت کا جو بھائی اور بہنیں ہیں وہ بیٹے بیٹیوں کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں سے مراد اخ عینی، یعنی وہ جو باپ اور ماں شریک تھے۔ باپ اور ماں شریک بہن بھائی نہ ہو تو پھر وہ جو صرف باپ شریک ہیں وہ قائم مقام بن جاتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کے۔ کیا مطلب، تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ زید کا انتقال ہوا، سب سے پہلے اس کی بیوہ کا حصہ نکالا آپ نے۔ اب کیا کیا، اس کی آگے اولاد میں بیٹے بیٹیاں ہیں ہی نہیں، صرف بیٹیاں ہیں، یعنی بیٹا نہیں ہے، تو بیٹیوں کا حصہ قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ اکیلی بیٹی ہوگی تو آدھا، 1 سے زیادہ ہوگی یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو 2 تہائی۔
تو ان کا 2/3 حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا پھر وہ میت کے بھائی اور بہنوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور بھائی اور بہنوں میں ایسے ہی ڈیوائیڈ ہوگا کہ بھائی کو دگنا اور بہن کو آدھا حصہ ملے گا۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو میں نے بتایا کہ خود تو ویسے بھی فیصلہ نہ کریں، جو ریلائبل مفتی ہو کوئی بھی کسی کے مرنے کے بعد اس سے رجوع کریں آپ لوگ۔ یہ تو میں نے ایک سرسری قرآن کی وراثت کے حکام کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اچھا بھائی، اچھا یہ بھی یاد رکھیں اگر میت کے بیٹا نہیں ہے تو ابا بیٹے کے قائم مقام ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ زید کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو کیا مطلب کہ بیوہ کا حصہ آپ نکالیں گے، بیٹی کا حصہ نکالیں گے، ماں کا حصہ چھٹا نکالیں گے، جو بچے گا سارا پھر باپ کو دے دیں گے۔ یعنی بھائی بہنوں، میت کے بھائی اور بہنوں میں جب جائے گا جب میت کے باپ دادا موجود نہ ہو، یہ خوب سمجھ لیں۔ باپ موجود ہے تو جو بچے گا وہ سارا باپ کو ملے گا، اور دادا موجود ہو تو جو بچے گا سارا دادا کو ملے گا۔ بھائی بہنوں کو اس وقت ملتا ہے جب باپ اور دادا موجود نہ ہو، یہ بھی خوب سمجھ لیں۔ ان کو اصل میں ان کو نا عصبہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں میت میں ذوی الفروض، ایک ہوتے ہیں عصبہ۔ ذوی الفروض فرض والے جن کا حصہ اللہ نے متعین کیا ہے، یہ ہے بیٹی ہے، بہن ہے اور اماں ہیں، یہ وہ ہیں جن کے حصے اللہ نے متعین کیے۔ اور عصبہ کہتے ہیں کہ ان کے حصے نکالنے کے بعد جو بچے تو وہ جس کو دیا جاتا ہے اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ وراثت کی پیچیدہ اصطلاحات ہیں، آپ کو اس میں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وراثت پہ ہم پورے 2 3 مہینے کے کورسز کرواتے ہیں طلبہ کو، اس کے بعد ان مسائل پر بہت اچھی طرح طلبہ کو دسترس حاصل ہوتی ہے۔ ابھی تو ہمارا مقصد ہے قرآن کا موٹا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ملے گا لڑکی 2 لڑکیوں کے برابر حصہ، فإن کننا، پس اگر وہ لڑکیاں ہیں، نساء عورتیں ہیں، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، یعنی صرف عورتیں ہی عورتیں اور وہ 2 سے زیادہ ہیں، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کو ملے گا جو کچھ میت نے چھوڑا ہے اس میں سے 2/3، 66% بیٹیوں کو ملے گا اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے آدھا ملے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر 2 بیٹیاں ہوں تو ان کو تو قرآن بیان نہیں کر رہا، تو قرآن نے انہیں اس لیے بیان نہیں کیا کہ ان کا حکم بہت واضح ہے، یعنی ان کو بھی 2/3 ہی ملے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ ایک بیٹی کے ساتھ اگر ایک بیٹا ہو تو اس ایک اکلوتی بیٹی کو 1/3 سے کم نہیں ملتا، تو اس بیٹے کے بجائے اگر ایک بیٹی آ جائے گی تو پھر 1/3 سے کم کیسے ہو سکتا ہے اس کا حصہ؟ تو یہ یعنی اتنی واضح بات تھی، اس لیے قرآن مجید نے 2 بیٹیوں کا حکم بیان نہیں کیا۔ تو 2 بیٹیوں کا حکم اسی سے نکل رہا ہے کہ ایک بیٹی کا حکم جب یہ ہے کہ اس کو آدھا ملے گا، 2 سے زائد کو 2/3 ملے گا، کہ 2 کو تو خود بخود 2/3 ملے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے، یعنی ایک علمی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے۔ تو کہ لڑکی کے ساتھ ایک بیٹا ہو تو لڑکی کا حصہ 1/3 سے کم نہیں ہوتا، تو لڑکی کے ساتھ ایک بیٹی ہو تو 1/3 سے کم کیسے ہو جائے گا؟ آئی کیو لیول اگر بہت تیز ہوگا تو یہ بات انشاءاللہ جلدی سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ بیٹھیں دماغ استعمال کریں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3، اور 2 کا حکم بھی یہی ہے، اور اگر لڑکی ایک اکلوتی ہے تو اسے آدھی وراثت ملتی ہے۔ کسی کی ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا اس کے ساتھ نہیں ہے، تو کل وراثت میں سے آدھا اس بیٹی کو ملے گا، اور 1 سے زیادہ ہے تو 66% ان بیٹیوں کو ملے گا، باقی دوسرے وارثوں کو۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، مما ترکا، جتنا میت نے چھوڑا، ان کان لہ ولد، بشرطے کہ میت کے اولاد بھی ہو، فإن لم يكن له ولد، اگر میت کے اولاد نہیں ہے، وورثه ابواہ، اور صرف والدین ہی وارث بن رہے ہیں، فلیمہ الثلث، تو اماں کو 1/3 ملے گا۔ ابا کا حصہ اللہ نے یہاں بیان نہیں کیا، ظاہر ہے جب اماں کو 1/3 ملے گا تو ابا کو 2/3 ملے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہے وارث صرف والدین ہی ہیں، والدین کے علاوہ کسی کو وراثت نہیں مل رہی ہے، تو اماں کو 1/3 ہے تو خود بخود ہی ابا کے 2/3 ہو گئے۔ تو یہاں ایسے موقع پہ قرآن جو ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے کہ عقل مندوں کو اشارے دیتا ہے قرآن، تاکہ دماغ بھی استعمال کریں لوگ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے میں۔ تو قرآن نے کہا ماں کا 1/3 حصہ ہے، تو خود بخود اس سے پتہ چل جائے گا کہ باپ کا پھر 2/3 ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر میت کے بھائی بہنیں یعنی بھائی بھی ہیں، اخوہ کہتے ہیں جو اخ کی جمع ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، میت کے بھائی ہیں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ،
اس وصیت کے بعد یوسی بہا جو وصیت میت کرے، او دین یا اس کا قرضہ نکالنے کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم یہ سارے جو وارث ہیں یہ تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تمہیں نہیں پتہ اس میں تمہارے فائدے کے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ اس اسلام کے حکم کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کتوں کو وراثت دے کے چلے جاؤ اور ساری وراثتیں دوستوں میں بانٹ دو، یہ تمہارے باپ دادے ہیں اور تمہاری اولادیں جن کو ہم وراثت دے رہے ہیں، تمہیں نہیں پتہ ان میں کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیا مطلب؟ ان کو وراثت ملے گی تو ہو سکتا ہے یہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دعائیں دیں، ابھی تمہیں ان سے دشمنی ہے لیکن عین ممکن ہے یہ کل تمہیں فائدہ پہنچائیں، کل تمہیں یاد رکھیں اچھے الفاظ سے اور آخرت میں تمہارے کام آ جائیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، حکمت والا بھی ہے، تو اس کے حکام حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، دیکھیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن نے اس کا بھی خیال کیا ہے کہ اولاد کو وراثت زیادہ مل رہی ہے ماں باپ کی نسبت، حالانکہ ماں باپ کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں قرآن نے یہ خیال کیا ہے کہ ماں باپ تو اپنی زندگی چونکہ گزار چکے ہوتے ہیں تو شاید اس لیے اولاد کو زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ابھی کم عمر ہوتے ہیں، عام طور پر انہوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے معاشرے میں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہیں تمہاری بیویوں کی وراثت میں سے نصف ملے گا اگر ان کے اولاد نہیں ہے، اگر ان کے اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہیں چوتھائی ملے گا، مِمَّا تَرَكْنَ جو تمہاری عورتیں چھوڑ کر جائیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ اس وصیت کے بعد، یوصین بہا جو وہ کریں گی یا قرضہ نکالنے کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ان کو 1/4 ملے گا جو کچھ تم چھوڑ کر جاؤ گے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ بشرط کہ تمہارے اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد ہے، اولاد میں ایک بیٹا ایک بیٹی بھی داخل ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کو 8واں حصہ 12.5% ملے گا، مما ترکتم جو کچھ تم چھوڑ کر جاؤ گے، من بعد وصیۃ توصون بہا اس وصیت کے بعد جو تم وصیت کر کے جاؤ گے، یعنی 1/3 کے اندر وصیت پہلے نافذ ہوگی اس کے بعد، او دین یا تمہارے قرضے پہلے اتریں گے۔ اچھا بھائی، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مرتا ہے اس حال میں کہ کلالہ کے طور پر اس کی موت واقع ہوتی ہے، یعنی اس کے نہ ابا دادا ہیں، نہ بیٹا بیٹی ہے، نہ پوتے پوتیاں ہیں، اب امراتن یا کوئی عورت مرتی ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور اس کی ایک بھائی یا ایک بہن ہے اور ماں شریک بھائی یا بہن جو میں نے تفصیل بتا دی، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو پھر اس بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اگر یہ ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو کل وراثت کے 1/3 میں یہ برابر کے شریک ہوں گے، من بعد وصیۃ لیکن وہی بات میت کی وصیت پہلے، یوصی بہا جس کی وہ وصیت کر کے گیا ہے، او دین قرضے نکالنے کے بعد، غیر مضار اور اس میں کسی کو ضرر نہ دیا گیا ہو، وصیۃ من اللہ یہ اللہ کے حکام ہیں، وصیت ہے، واللہ علیم حلیم اللہ علم والا اور حلم والا برداشت والا ہے۔ کیا مطلب؟ ان حکام پر تم عمل نہیں کرتے تو فوراً عذاب نہیں آتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں ان حکام کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ برداشت والا ہے، اس نے سزا کو آخرت کے لیے مؤخر کیا ہے۔ دل کا حدود اللہ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، فرمائے وراثت کے حکام اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دیکھیں صرف نماز روزہ سے جنت نہیں ملتی، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مالی معاملات میں ایک نمبر بنو، اس پہ بھی تمہیں جنت ملے گی۔ وراثت کی اتنی اہمیت تاکید کیوں ہے؟ اس لیے کہ مال ہے نا، پیسہ ہے، تو اسلام یہ نہیں چاہتا کسی کا حق تھا اور کسی اور کی جیب میں چلا جائے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جس کا میں نے جو حق بیان کیا اس کو ملنا چاہیے۔ اس سے آپ مالی معاملات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کا 1 روپیہ بھی کھانا اور کس مالی لین دین میں دائیں بائیں کر دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آج دیکھو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، شوہر مر جاتا ہے تو بیوہ عورتیں بعض دفعہ اس کے وراثت کے مال سے دیگیں پکا پکا کے غریبوں کو کھلا رہی ہوتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وراثت میں جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو دو بھائی، اور بعض دفعہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، مشترک مال میں سے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، ایک بھائی راضی ہے دوسرا راضی نہیں ہے، بہت کچھ اوٹ پٹانگ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو قرآن اس پہ خوشخبری بھی سنا رہا ہے کہ تم مالی معاملات میں 1 نمبر بنو، اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے اگر تم نے 2 نمبری کی تو آگے دھمکی ہے۔ فرمایا من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا اللہ اسے ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وراثت کے حکام کو فالو نہ کرنا یہ تو ایک گناہ ہے، تو گناہ پر ہمیشہ کی جہنم تو نہیں ملتی، تو اس لیے یہاں قرآن نے یہ دھمکی کیوں دی ہے کہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا؟ تو اس کے علماء نے 2 جواب دیے۔
ایک جواب تو یہ کہ یہاں ہمیشہ سے مراد یہ ہے، اس سے وہ مراد ہے جو وراثت میں کوتاہی کرے اور اس کوتاہی پہ حلال کا لیبل لگائے. جیسے بعض لوگ حرام کو حلال کر کے کھاتے ہیں تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی حرام کو حلال سمجھنے سے کافر ہو جاتا ہے انسان. تو شریعت کے احکام کو ہلکا سمجھ کے اگر کوئی اڑائے گا تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اور بعض علماء نے کہا یہ خالدن سے مراد ہے بہت طویل عرصہ رہے گا. قرآن میں اس کی اور بھی مثال ملتی ہے کہ خالدن کا لفظ بہت طویل عرصے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، مبالغتاً اس کو ہمیشہ سے تعبیر کیا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا میں کبھی بھی زندگی بھر تجھ سے بات نہیں، قیامت تک تجھ سے بات نہیں کروں گا، حالانکہ قیامت تک تو یہ زندہ ہی نہیں رہے گا. تو قرآن نے بھی ایسے محاوروں کو استعمال کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا بہت طویل ہے جو وراثت کے حکام میں کوتاہی کرے. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.